بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں جوائن کیا ہے حلیم عادل شیخ صاحب نے، سینئر رہنما تحریک انصاف۔ بڑی مشکلات میں سے گزرے ہیں، اب بھی ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی مشکلات ختم نہیں، ان سے اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ابھی آڈیو وائرل ہوئی مصطفیٰ کمال صاحب کی، اور اس کو مان بھی رہے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایم کیو ایم کا تو سارا مینڈیٹ ہی جعلی ہے۔ اب اگر یہ مینڈیٹ جعلی ہے تو اس کو واپس لینے کے لیے اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس وقت ہو کیا رہا ہے کراچی اور سندھ میں؟ بہت شکریہ، آپ نے بات کی اس ایشو کے اوپر اور مجھے اپنے ساتھ لیا اپنے شو میں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو لیک، جو کہ بعد میں اس کو تسلیم کر لیا، لیک ختم ہو گئی وہ، اور اس کے بعد جو ان کی ایک اعترافی بیان آیا، جسے اعتراف جرم میں کہہ سکتا ہوں، کہ انہوں نے تسلیم کیا جو ہم کہتے تھے، کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے آپ کا مینڈیٹ جعلی ہے، کیا انہوں نے کہا ہم نے پیپلز پارٹی کا آپ کا مینڈیٹ جعلی ہے، تو جو، اور انہوں نے کہا یہ کوئی نیوز تھوڑی ہے، یہ تو ریئلٹی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب، آپ نے جیسے کہا، میں 2-3 دفعہ پریس کانفرنسز میں اپنے تمام کینڈیڈیٹس کے ساتھ میں پریس کانفرنس کر چکا ہوں۔ پرسوں بھی 2 روز قبل ہم نے کراچی پریس کلب میں تمام فارم 45 ہمارے پاس موجود تھے، ہم نے کہا بھائی کسی نے دیکھنے ہیں آ جائے، عدالتوں میں بھی جمع ہے، سب کچھ ہے۔ اب آپ نے کہا ہم کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے 2 ہے، ایک تو عدالتی محاذ پر جو ہم ریمیڈیز لے سکتے ہیں، مطلب سب سے پہلے ہم کون سی تاریخ کو ہم 11 تاریخ کو ہم 10 اور 11 تاریخ کو ہم سندھ ہائی کورٹ چلے گئے تھے، 46 پیٹیشنرز فرام پی ٹی آئی ایم پی ایز ایم این ایز، ان کو 13 تاریخ کو چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی سیکشن 9 کے تحت الیکشن کمیشن، یہاں الیکشن کمشنر سندھ نے کہا، شریف اللہ صاحب نے، کہ ہم سن سکتے ہیں اس کو سیکشن 9 کے تحت۔ انہوں نے کہا اس کو سنیں، نمبر 1 کہ سیکشن 9 کے تحت آپ اس کو 45 47 کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کریں۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ 22 تاریخ تک فیصلہ دیں۔ نمبر 3 چیف جسٹس نے کہا کہ اسپیکنگ آرڈر دیں، مینس کہ ڈیٹیلز بتائیں کہ اگر آپ رد کر رہے ہیں، لیکن نہ انہوں نے سیکشن 9 کے تحت سنا، نہ انہوں نے 22 کو آرڈر دیا، 23 کو آرڈر دیا، اور تیسرا اسپیکنگ آرڈر نہیں، شارٹ آرڈر دیا، جس کے اوپر دوبارہ ہم نے کل میں نے کنٹیمپٹ کی پٹیشن بھی لگا دی، کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اور اب 2 ریمیڈیز ہمارے پاس مزید ہمارے پاس جو عدالتی ہیں۔ اس کے بعد بتا رہا ہوں اصل محاذ جو ہے، ہم نے الیکشن ٹریبونلز میں بھی جانا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ لسی نہیں بنے گی، اس دفعہ یہ نہیں ہوگا 5-5 سال چلتا رہے، چونکہ اس پہلے ہوتے تھے ہر کیس الگ ہوتا تھا، اس دفعہ آئیڈینٹیکل ہے، اور ایک ہفتے کی مار نہیں ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے، کوئی جج صاحبان کرنے چاہیں، فارم 45 ادھر پڑا ہے، 47 ادھر پڑا ہے، ملا لیں دونوں کو۔ ہم ٹریبونلز میں بھی جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس سیکشن 9 کے تحت ہم سپریم کورٹ میں بھی آرڈر میں موجود، ہم وہاں انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی اپیل کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آرڈر۔ یہ تو ہو گیا ہمارا لیگل بیٹل۔ ایک اوورال بھی سلمان اکرم راجہ صاحب پٹیشن دائر کر رہے ہیں، لیکن اصل چوری ہوا مینڈیٹ عوام کا، ہم نے جانا ہے عوامی عدالتوں میں۔ چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے، مجھے کم درد ہے کہ میری سیٹ چلی گئی، جو کہ آپ کو میں اپنا ایک چھوٹا سا بتا دوں ایک جملے میں، کہ میرے پاس 297 پولنگ اسٹیشن میں 292 کے ریزلٹس اوریجنل فارم 45 موجود ہیں۔ میرے ہیں 84,000 سم تھنگ، ایم کیو ایم کے ہیں 10,226، جماعت کے ہیں 32,000 کچھ۔ اس کے باوجود میں ہو گیا 36,000، ایم کیو ایم ہو گیا 55,000 54,000۔ تو یہاں کراچی والوں نے اگر ووٹ یا ہمیں دیا ہے، جماعت کو دیا ہے، تو اس طریقے کا صورتحال ساری ہے۔ اب ایشو یہ ہمارا کم ایشو، ہم تو ہیں 22 لوگ سندھ میں، 38 ایم پی ایز ہیں، لیکن جو ووٹر ہے وہ بڑا ناراض ہے۔ جو نوجوان ہے، بزرگ ہے، اوورسیز ہیں، پروفیشنلز ہیں، جو ووٹرز تھے ہمارے، وہ سخت ناراض ہیں۔ بزنس کمیونٹی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 5-5 گھنٹے لائن میں لگ کے جو ووٹ دیا ہمارا چوری ہو گیا۔ تو ہم نے اپنی سیٹیں تو واپس لینی ہے، لیکن اس قوم کے اعتماد کو بھی واپس لینا ہے، ان کی امید جو ٹوٹ چکی ہے نوجوانوں کی، اس کو بھی واپس لینا ہے۔ اس کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں عوامی عدالتوں میں ہوگا، نہ کہ کورٹس کا۔ تو ہمیں اتنی امید پہ دنیا قائم ہے، اتنی امید نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے، چونکہ فوری طور پہ ہم نے اسلام آباد جانا تھا، الیکشن کمیشن جانا تھا، سب کچھ کرنا تھا، اب ہم اپنی تحریک کو اٹھا رہے ہیں، اور اس کے خلاف ہر فورم پہ، عوام پہ، عوامی سطح پر نکالیں گے، اور جب تک ہمارا کھویا ہوا مینڈیٹ جو مرکزی سطح پر 183 سیٹس ہیں ہماری ایز پر فارم 45، تمام فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے تحت ہم نے جو ہے انشاءاللہ ان سیٹوں کو واپس لینا، اور سندھ کی، کراچی کی 20، حیدرآباد کی 2، 38 ایم پی ایز، یہ سیٹیں ہم نے واپس لینی ہے۔ اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ گزشتہ روز اقبال جرم مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھیے، جب آپ چوری کی گاڑی بیچنے چاہتے ہیں نا، خرید نہیں بکتی، وہ کہتے ہیں کاغذات دکھاؤ۔ آپ چوری کا مال لینے جاتے ہیں، لوگ نہیں خریدتے، کہتے ہیں رسیدیں دکھاؤ۔ تو یہ چوری کا مینڈیٹ لینے گئے اور وزارتیں خریدنے گئے، یہ گئے تھے وزارتیں لینے چوری کا مینڈیٹ لے کے، انہوں نے کہا بھائی چوری کا مال ہے جاؤ،
میں کہہ رہا جتنی بستی ان کی ہوئی ہے، چوری کا مال نہیں لے کے بکے گا ان سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ عوام جو انہوں نے رد کر دی، مسترد شدہ لوگ جن کو ہم پر بٹھایا گیا، جنہوں نے بٹھایا ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو بیٹھے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. یہ ملک ایسے پیچھے جائے گا، آگے نہیں جائے گا. ہم اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. اچھا، اس پر اس کا مطلب ہے جو آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کا بھی آپ پر پریشر ہے کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا، اب آپ پوری ایفرٹ لگائیں، ہم نے اتنا کام کر دیا، اب آپ اس کے لیے لڑے. اس پر بھی میں آؤں گا کہ اب آپ کیسے، جس طرح آپ نے بتایا ہے الیکشنز وغیرہ کے حوالے سے ٹریبونلز میں جانا وہ سب، اور لوگ پشاور ہائی کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں، عدالتی نظام پر بھی آئیں گے. لیکن سب سے پہلے اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے یہ بات کہی کہ حکومت 5 ماہ نہیں چل سکتی، ایسا کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا اس لیے ہے کہ ایک تو جعلی مینڈیٹ ہے، اعتماد کا فقدان ہے. اس وقت مال غنیمت لوٹا ہوا ہے، انہوں نے چوری کا مال ہے، اس پہ لڑتے ہیں. 4 ڈاکو آتے ہیں، 8 ڈاکو آتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ آپس میں لڑ گئے، 3 مر گئے، 3 پکڑے گئے، 3 نے مخبری کر دی. وہ مطلب سانجے کی ہانڈی بیچ میں پھوٹتی ہے. تو یہ لیکن طے ہے. ان ڈاکوؤں کا جو سرغنہ ہوتا ہے یا پیچھے جو ہوتا ہے استاد کہہ لیں، جس نے ان کو لا کر بٹھایا ہے، وہ ایسے ہی تو نہیں بٹھائے گا، وہ ان کو الگ ہونے دے گا، یا وہ حکومت چلا نہیں سکیں گے ان کو بٹھانے والے؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ دیکھیے کہ وہ تو رجیم چینج جو کی گئی تھی وہ تھا کہ سب ٹھیک ہے، بڑا زبردست ہے، عمران خان کو آئین کی تحت نکال دیا، لیکن وہ پی ڈی ایم 1 جو تھی وہ برباد ہوئی. اب ہمیں یقین ہے کہ یہ آئی ایم ایف آ جاتا ہے، نہیں آتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، آئی ایم ایف آ جائے بے شک، لیکن یہ جس انداز سے حصے بکھرے ہو رہے ہیں، مطلب فیصلہ ہو رہا ہے صدر مجھے دے دو، گورنر دے دو، وزارتیں دے دو، پی ایم دے دو، عوام کے لیے کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس. اس وقت ویسے ہی عوام غصے میں ہے. اور آپ دیکھیے گا جب یہ ابھی 2-3 مہینے میں جب یہ مہنگائی، لا قانونیت، بے روزگاری، انسرٹینٹی یہ سب جب بڑھے گی تو عوام میں اور غصہ آئے گا، اور وہ جو اس وقت ہم پہ پریشر جن کا ہے وہ باہر نکلیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ چلا سکیں گے. اور اس وقت جس انداز سے یہ دیکھیں جی، جب کوئی لایا جاتا ہے نا اس ہاں کو جی. ہر چیز امپوز کی جاتی ہے. جو فورس میرج ہوتی ہے اس میں وہ لو میرج نہیں ہوا کرتی ہے، اس میں تو سب کچھ چلتا ہے، پھر وہ زبردستی والی شادی ہوتی ہے، ماننی پڑتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ میں طے کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 5 سال تو کیا 5 مہینے نہیں چلے گی. اور یہ ان تینوں جماعتوں کی، نون، پی پی، ایم کیو ایم کی سیاسی اجتماعی قبر بنے گی، اور اس پہ انشاءاللہ یہ دفن ہو جائے گی ان کی سیاست. اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہوگی انشاءاللہ. ایک نئی دن نکلے گا کہ جس میں عمران خان وتھ 2/3 میجورٹی آئے گا اور ملک کے تقدیر کو آگے کرے گا انشاءاللہ. حلیم عادل صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ اسٹریٹ پر بھی ہم آئیں گے، احتجاج کریں گے، پارلیمنٹ بھی ظاہر ہے اس دفعہ احتجاج کا ہے، شاید ابھی لگ ہی رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اب جائیں گے، پچھلی دفعہ کی طرح یہ نہیں کہ باہر رہیں گے، لیکن ابھی بھی فیصلہ ہونا ہے. آپ تو باہر نکلتے ہیں ابھی تو پکڑ لیے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں. آپ نے اتنا عرصہ جیلوں میں گزارا ہے، کتنے کیسز آپ پر، درجنوں کیسز ہو گئے. تو یہ کیا ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ آپ تو پھر بھی خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کو پھر بھی رہائی مل گئی. ابھی لاہور ہائی کورٹ سے ہمیں اس طرح کا رسپانس نہیں آ رہا، یہاں سے پنجاب سے لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ. اور اب عمران خان صاحب کے ناقدین بھی یہ مان رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہاں پر ریلیف مل جاتا ہے اور ان کو یہاں روپوشی ہے. تو سندھ ہائی کورٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے چیف جسٹس کے حالیہ ریمارکس سندھ ہائی کورٹ کے تو بڑے میں سمجھتا ہوں بڑے اہم تھے. جو یہ ٹویٹر والا ایکس ایپ والا کیس تھا، اس میں انہوں نے الیکشنز کے والے سے بھی بات کر دی کہ سب کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے وہ توہین عدالت چل رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ اس کے بعد بھی میرا خیال ہے ہفتہ ہو گیا شاید ٹویٹر بند ہے. دیکھیے ملک کا نظام تباہی کی طرف جا رہا ہے. ایک تو میں کہتا ہوں کہ ججز کے کمنٹس اور ججز کے فیصلے آپس میں میچ نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ. مطلب کمنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، فیصلہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو فیصلہ محفوظ ہو جائے ہم سمجھتے ہیں غیر محفوظ ہو جاتا ہے. تینوں الگ چیزیں. فیصلہ محفوظ سمجھو گئی بھینس پانی میں، غیر محفوظ امید ختم. اب میں آتا ہوں کہ فیصلہ یہی نہیں ہے ٹویٹر والا. اس سے پہلے 2 دفعہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کو چینلز پہ پابندی نہیں ہے، پیمانے کا کوئی پابندی نہیں ہے، ان کی تقریر پہ پابندی نہیں ہے، تصویر کی پابندی نہیں ہے. 2 دفعہ ہم نے جو پیمرا کے آرڈرز تھے اس کو سسپینڈ کرایا، رزلٹ 0. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی نیٹ بند نہیں کیا جائے گا الیکشن سے پہلے، سندھ ہائی کورٹ نے، اور اس کے بعد نیٹ بند کر دیا گیا، فون بند کر دیا گئے، رزلٹ 0. اب وہ ٹویٹر کھولنے کا کہہ رہے ہیں، رزلٹ 0. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں 5 مہینے نہیں چل پائے گی کہ یہ دھونس دھاندلی زبردستی دبڑ گھوس کی جو حکومت ہوتی ہے وہ نہیں چل سکتی. اس وقت کب تک؟ الٹیمیٹلی یہ جوڈیشری کوئی تو اس میں کلمہ حق بلند کرے گا. چلیں کوئی بہت بڑا والا نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے.
کوئی تو کلمہ حق بلند کرے گا, کوئی تو آرڈرز دے گا, کوئی تو فیصلوں پہ اپنے امپلیمنٹ کروائے گا, کوئی تو غصہ کرے گا, کسی کو تو اس قوم پر رحم آئے گا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ چیزیں غلط طرف جا رہی ہیں, چونکہ ہر فیصلے کو وہ کہتے ہیں کہ جی تو اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے فیصلے کو. یہ چیزیں بہتر نہیں ہے, ہم ریاست کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ, اگر انصاف کا نظام ختم ہو جائے گا تو یہ ریاست نہیں چل سکتی ہے. اور دوسری بات آپ نے کی تھی اس سے پہلے کہ جی کیا ہوگا, آپ پکڑے جا رہے ہیں, تو میں بتانا چاہوں کہ میرے پر گرفتار ہونے میں 21 نئے کیس آئے تھے. اس کے بعد فائنلی ہائی کورٹ کے آرڈر سے میں باہر آیا ہوں. لیکن اب اس پکڑ دکڑ کا انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے بد کردار بھی بنا دیا, غدار بھی بنا دیا عمران خان صاحب کو, بس 32 سال کی سزا بھی دے دی, سارا کچھ کر لیا. اسکریم فیل ہو گئی, لوگوں نے کہہ دیا کہ نہ وہ بد کردار ہے, نہ وہ غدار ہے, نہ وہ ملک دشمن ہے, وہی ہمارا لیڈر ہے. عوامی عدالت نے فیصلہ کر دیا, اب سب کو سمجھ آ چکی ہے. اب یہ پکڑ دھکڑ, یہ اس کے ان کو پتا ہے کہ کام نہیں چلنا. جتنا ماریں گے, جتنا پکڑیں گے, ٹھیک ہے قربانیاں ہوتی ہیں, لیکن اتنی سمپیتھی آتی ہے. میں نے جیل سے جانے پہلے والا حلیم عادل اور تھا, جیل سے نکلنے کا مجھے اندازہ نہیں تھا. اب مجھے پیٹرول پمپ پہ, سگنل پہ, دکان پہ, رستے میں جو محبت پیار, وہ اس لیے, وہ کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں ہے کہ تم وہ شخص ہو کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو, اس لیے ہم تمہیں وہ کرتے ہیں. مطلب یہ کوئی نہیں کہ تم نے کیا کیا, کہ چونکہ تم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو. یہ لوگوں کا پیار, یہ عقیدت, یہ محبت اس عمران خان کے ساتھ ہے کہ مجھ جیسے ایک ورکر کو بھی آج الحمدللہ شہر میں لوگ عزت دے رہے ہیں. جہاں جاتا ہوں, پہلے وہ نہیں تھا, میں اچھے اچھے جملے ہر طبقے فکر سے, تو اب وہ ختم ہو گیا جیل ویل ڈالنے سے. ان کو پتا جتنا ماریں گے اتنا ابھریں گے. اور یہ 5 مہینے سے زیادہ نہیں چل رہی. آپ بھی لکھ لیں, کل پرسوں میں نے لکھوایا تھا صحافیوں کو, آپ بھی لکھ لیجیے. چلے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں, ابھی میرے پاس کاغذ پینسل نہیں ہے, ورنہ میں ضرور لکھ لیتا. اپنے دل پہ لکھ لیجیے, دل پہ لکھ لیجیے, بات ہی ذرا مزیدار ہے. نوٹ کر لیا, انشاءاللہ نوٹ کر لیا. یہ تو ظاہر ہے, یہ آپ یوٹیوب پر یہ پڑھی جائے گی ساری ویڈیو, اس میں لکھ دیں گے 5 ماہ کا, اور پھر آپ سے دوبارہ بات کر لیں گے. اچھا یہ فرمائیے کہ ابھی موڈیز کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ کنٹروورشل ہے, یعنی جعلی مینڈیٹ کا جس طرح حوالہ دیا جا رہا ہے, ویک گورنمنٹ ہے, اور یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں, معاملات سنبھلیں گے نہیں. یہ موڈیز دنیا کی جو بڑی ہوتی ہے, میں دیکھنے والوں کے لیے بتا دوں, ان میں سے ایک ہے. اس سے پہلے فچ کی بھی آ گئی, اس نے بھی کہا جی آپ سب سے بڑی جماعت کو سائڈ پر رکھ کے معاملات نہیں سنبھال سکتے. اب 3 ہی دنیا میں بڑی ایجنسیز ہے, اور وہ ان میں سے 2 کا یہ آ گیا, اور پھر IMF کے معاملات بھی کہہ رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ باہر کا پریشر شاید یہ گورنمنٹ لے جائے, مگر اندر کا پریشر نہیں لیا جا رہا. اس کی میں آپ کو یہ مثال یہ دیتا ہوں کہ آج بھی پرائم منسٹر, نگران وزیر اعظم ابھی تک تو ہے ہی, انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر کہا کہ جی جو کچھ ہم نے سختی کی ہے وہ ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہے. تو ان کے ہاں تو نرمی نہیں آ رہی. باہر کی دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب الیکشن غلط ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سب ہو رہا ہے, لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ اندر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ کے احتجاج یا ان چیزوں سے. لگ رہا ہے پوری قوم کو پتا تھا کہ یہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے, لیکن اس کو خود نہیں پتا تھا. مار کاکڑ کو یہ سمجھ رہا تھا 5 سال کا وزیر اعظم. جس طریقے سے اس نے ایکٹ کیا, جس کے لیے یہ آیا تھا, اس نے الیکشن کرانا تھا, یہ دنیا جہان کے دورے کرتا رہا, تقریریں کرتا رہا, ہر روز نئی برانڈیڈ ٹائی, کبھی گرین, کبھی یلو, کبھی گلابی, عجیب عجیب, پھر جا کے انگریزی بول کے ٹیڑھی زبان کر کے. بھائی جس کو بھیج دو, بہترین جو ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہوتا باہر, آپ جاتے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, جو بیچارے یہاں سے بالکل مزدوری کے لیے جاتے ہیں, وہ سب سے زبردست انگریزی بولتے ہیں. لوگ یہ ٹیڑھی زبان کی انگریزی, یہ برانڈیڈ سوٹ, یہ اس کا کام نہیں تھا. یہ آج بھی اپنے آپ کو لگ رہا ہے وزیر اعظم سمجھ رہا ہے کہ 5 سال کے لیے ہوگا. بات یہ کہ یہ لوگ, یہ مفاد پرست لوگ, یہ آ کے کوئی بھی بات کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارے, ان کی نوکری اسی چیز سے لگی ہوئی ہے, اسی غلامی سے, اسی چرپ زبانی سے, کہ اگلی دفعہ دوبارہ کبھی کہ داؤ لگنا ہو تو یہ ویڈیوز بتائیں گے, بھیجیں گے. یہ دیکھیں, میں نے یہ بھی اس وقت بھی کہہ دیا تھا, ان کی نوکری اس پہ چل رہی ہے, چمچا گیری پہ, کاسا لیسی پہ, بوٹ پالش پہ, تو چلے گی. اچھا علی سر یہ فرمائی کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جی گرفتاریوں کا فائدہ کیا ہوا, ہماری تو پارٹی اور مضبوط ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی میں معافی نہیں مانگوں گا. جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ بات شاید درست ہے, سیاستدان جیت جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں پارٹی بھی مضبوط ہو گئی ہے. تو پھر تو یہ اگر آپ 5 مہینے کی گورنمنٹ ہے تو آپ کو تو جو انٹرنیشنل ایجنسیز بھی جو کہہ رہی ہیں مہنگائی کا ایک طوفان ہے, لوگ پہلے ہی آپ کے ساتھ ہیں, ان کے لیے پریشانی ہے, تو آپ کو تو پھر ایک طرح سے مطمئن ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, کچھ عرصے بعد ہماری باری آئی جائے گی, لوگ ہمیں دلوا دیں گے. یا آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ لوگوں کا پریشر ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس پہ لڑنا ہوگا, ورنہ 5 مہینے اگر بات ہے تو آپ کو تو پہلے سے زیادہ مینڈیٹ مل جائے گا. دیکھیے الحمدللہ مطمئن ہے, لیکن چونکہ ان چوروں کو ہم نے بیٹھنے نہیں دینا ہے. جعلی مینڈیٹ ہے, اپنے سامنے ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ میری دیسی زبان میں میری گاڑی چوری ہوئی ہے, سامنے جا رہا لے کے جا رہا ہے, میں اس کو نہ پکڑوں کہ نہیں یار چلو چوری کیا, کبھی تو ٹریکر بند ہو جائے گا. نہیں,
ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے. لیکن جو میں نے 5 مہینے کی بات کی ہے وہ فچ بھی کہہ رہی ہے, موڈیز بھی کہہ رہی ہے, دنیا جہان کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں کہہ رہا تو امریکہ نہیں کہہ رہا, اس کی گورنمنٹ نہیں کہہ رہی, وہ بھی ڈرائیو بائی. کل بھی دیکھا کس طریقے سے, چونکہ وہ تو اس رجیم چینج کے بعد اس گندے دھندے کا حصہ ہے. امریکہ اس جو گندا کھیل ہمارے ملک میں کھیلا گیا اس کا حصہ ہے. ابھی وہ بیان دے رہا ہے کہ جی سعودی عرب اسرائیل کو قبول کر رہا ہے. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, کہیں اس کے پلان میں ہم لوگ بھی نہ آ رہے ہوں. بات یہ ہے نا کہ جب مرتا کیا نہ کرتا, یہ گندا کام, یہ جب چوری کے مینڈیٹ والے بیٹھیں گے تو ان سے کوئی غلط کام اس طریقے کے نہ کرا لیے جائیں جس کو قوم کے لیے قابل قبول نہ ہو. ہمارے لیے حیران کن آج جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ نیوز میں کہ جی بائیڈن صاحب کا بیان ہے کہ عنقریب سعودی عرب, بات یہ ہے کہ لاکھوں فلسطینیوں کی شہداء, بچوں بزرگوں, ان کی جانوں کے اوپر اگر کوئی بھی مسلمان ممالک ملک اس کو تسلیم کرتا ہے, کوئی بھی, میں کہتا ہوں امت مسلمہ اس کو قبول نہیں کرے گی. اور اللہ نہ کرے جب ویک لوگ ہوتے ہیں نا پھر ان سے ایسے فیصلے کرائے جاتے ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو اندر سے مضبوط ہوتا ہے, جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جس کے ساتھ قوم کھڑی ہوتی ہے, جو مطلب کسی کی نوٹ کی طاقت پر, بوٹ کی طاقت پر, ان طاقتوں پر جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں بس پھر وہ بیچارے اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں, اسی ٹھوڈے کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. ایک ٹھوڈا ادھر پڑا ادھر چلے گئے, رولنگ اسٹون ہوتا ہے, ادھر سے پڑا ادھر چلے گئے. بات یہ کہ اللہ رحم کرے ہم پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قوم مضبوط ہے, اس لیے سب ٹھیک رہے گا حمید انشاءاللہ. صاحب, حامد میر صاحب بھی اس کی گواہی دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب پر پریشر تھا تسلیم کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے وہ پریشر اس کو نہیں خاطر میں لائے اور یہ قدم انہوں نے نہیں اٹھایا. لیکن یہ بتائیے کہ اب پیپلز پارٹی اب بھی تیار ہے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے, اور دیکھیے تیسری دفعہ مراد علی شاہ صاحب ریکارڈ بنا گئے اور وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہو گئے. ان کے پاس کوئی تو کنسیسٹنسی ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, اور مراد علی شاہ تو ان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ اگر آپ بھی مشورہ دے دیتے تو یہ ساری مشکلات آپ کی حل ہو جاتی. دیکھیے ہمیں آج بھی بتا رہا ہوں کہ ہمیں حکومت میں آنے کے لیے اقتدار لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, ہمیں رول آف لا کے لیے ووٹ دیا ہے, ہمیں حقیقی آزادی کے لیے ووٹ دیا ہے, ہمیں اس نظریہ پاکستان جس کے تحت پاکستان بنا تھا اس کے تکمیل پاکستان کے لیے ووٹ دیا ہے. ہمیں اس بندر بانٹ کے لیے ووٹ نہیں دیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیں, نون سے ہاتھ ملا لیں, ایم کیو ایم سے ہاتھ ملا لیں, یا کسی سے ہاتھ ملا لیں اور اقتدار میں آ جائیں. اقتدار ہمارا نصب العین نہیں ہے, ہمارے سیاسی اقدار ہیں, کچھ اقتدار نہیں اقدار. ہمیں اس کے ساتھ آگے چلنا ہے. ہماری کمٹمنٹ پاکستانیوں سے ہے, ایک غریب سے, مزدور سے, اسٹوڈنٹ سے, بزرگ سے, خاتون سے, بچی سے, بزرگ سے, ہماری ان سے کمٹمنٹ ہے. اور اس کمٹمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ اقتدار کہیں سے ملے, پکڑ لو, ادھر سے پکڑ لو, ادھر سے پکڑ لو, ادھر سے پکڑ لو. اقتدار ہماری منزل نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں سے ملنا, پیپلز پارٹی یا جو 3 جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت اس ڈاکے کی مین کیریکٹرز ہیں, ان سے ملنا ہم اپنی سیاسی خودکشی سمجھیں گے. اور ہم عوام سے جو کمٹمنٹ ہے اس کے لیے بڑا آسان تھا نا جی, سب دیکھ رہے ہیں, پیپل پارٹی ہمارے پاس آ رہی تھی نا, بالکل وہ اپنا ساتھ بچانے کے لیے, انہیں پتا ہے اجتماعی خبر میں وہ دفن ہونے جا رہی ہے سیاست ان کی, ان کو پتا ہے کہ اب یہ مجبوری. اچھا وجہ کیوں جانا تھا, چونکہ ان کو بھی جب حرام کا مال ہوتا ہے نا پھر بندہ جیسے اس کو چلاتا ہے ویسے ہی چلتا ہے. ان کو پتا تھا ان کا مینڈیٹ بھی 2 نمبر ہے, یہاں اور طریقے سے آیا, اس لیے جہاں ان کو ہانکا جائے گا اسٹک سے اس طرف چلتے رہیں گے. لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے یہ ہانکتے ایک کھڈے میں گریں گے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کو دفن کر دیں گے سیاست کو ان کی. تقریباً 7.5 روپے بجلی فی یونٹ مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے, گیس مہنگی ہونے جا رہی ہے, جی ڈی آپ کے ساتھ, جے یو آئی, جماعت اسلامی, اسٹریٹ پاور آپ پہلے دکھا چکے ہیں. تو یہ تو نہیں کہیں ہوگا کہ لوگ بھی آپ کو لیڈ کر رہے ہوں, اب جو مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے اور آپ ساری پارٹیز, کیونکہ یہ جی ڈی اے کا اس طرح کے تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح سے احتجاج کریں. دیکھیے اس کو کہتے ہیں, آپ نے کہا 7.5 روپے بجلی مہنگی ہوئی, یہ وہ, میں کہتا ہوں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ ابتدائش خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور اتنا خوفناک منظر میں دیکھ رہا ہوں, اتنا خوفناک میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں گی. میں کہنا چاہتا ہوں مڈل کلاس طبقہ بھی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو جائے گا ان کی غلط پالیسیز سے. چونکہ جو ہمارے اصل طاقت جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پاکستان میں اعتماد ختم ہو چکا ہے, وہ ریمیٹنسز ہمارے پاس نہیں آئیں گی. اس ملک کے بزنس کمیونٹی کا, عوام کو یہی قوم ہے نا جنہوں نے ووٹ دے دیا, نہ یہاں کوئی انڈسٹری لگائے گا, نہ کوئی, کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں, لیکن یہ پاکستان بنا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے اوپر بنا, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دور آنا تھا, اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. آخری موقع ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. اس کو ہم عمران خان ہے اور قوم ہے اس کی.
آخری سوال، دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا، اور اگر ہوتی ہے، کوئی ارادہ ہے تو کیا بات ان سے کریں گے، یا کوئی کیا ڈائریکشن لیں گے، ایک اور دوسرا یہ کہ اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آگے آپ کو بڑھنا ہے، تو کیا پچھلی دفعہ کی طرح کوئی ابھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ حلف ہی نہ لیا جائے، استعفے دے دی جائیں، یا اس وقت پارلیمنٹ بھی آپ بھرپور طریقے سے احتجاج یا اپنا لاہ عمل اختیار کریں گے؟ یہ دونوں پہلو۔ دیکھیے جی، ایک تو جس دن سے میں 15 تاریخ کو نکلا ہوں، سیکنڈ ڈے سے ہی میں گراؤنڈ پہ ہوں، چونکہ یہاں کراچی والوں نے ہمیں بہت مینڈیٹ دیا، اور چونکہ ہماری لیڈرشپ کافی بیچارے پریشانیوں میں ہے، چونکہ میں تو ایک کورس مکمل کر کے آ گیا، ہائی کورٹ سے آرڈرز ہیں کہ جی مجھے گرفتار نہ کیا جائے، یہ مطلب ایک وہ باقی تو آج کل قانون کو ہے ہی، لاکم اغوا کر لیا جائے، ابھی یہاں سے اٹھا کے لے جائے، کیا کر لیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے اللہ تعالیٰ پہ آسرا ہے، اور ایک عدالتوں پہ ہم نے کوئی ریلیف لیا ہے، تو میں اس کے لیے ایک ہفتے یہاں رہا کہ تھوڑا موبلائز کریں، لوگوں کے بیچ میں جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ وی آر دیئر، ہم موجود ہیں آپ کے مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے۔ میں بتاؤں نا، ریپیٹ کروں گا، ہم اپنی سیٹوں کا ایشو نہیں، عوام کا پریشر بھی بہت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، ہم نے دیا، اور واقعی تک جائز پریشر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں جاؤں گا ضرور، اور یہی بتانا ہے ہماری پرائرٹی عمران خان صاحب کو باہر لانا ہے، ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ مل کے پی پی کے ساتھ اس کے ساتھ مل کے حکومت لینی ہے، وزارتیں لینی ہے۔ سب سے پہلا قدم جس کے لیے ہمیں مینڈیٹ ملا، جس کے لیے قوم کھڑی ہوئی ہے، وہ عمران خان کو اسامہ غازی کے ساتھ بیٹھا ہوا انٹرویو کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، وہ عمران خان کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتی ہے، وہ عمران خان کو آزاد دیکھنا چاہتی ہے۔ اسی کے حوالے سے انشاءاللہ گائیڈنس لیں گے، اور اور پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے یا؟ جی جی، ہم جا رہے ہیں، ہم اوتھ لے رہے ہیں، ہم اوتھ لے رہے ہیں۔ لازم بات ہے کہ ایک تو دیکھیں مینڈیٹ تو ہمارا ہے، ہماری 183 سیٹیں ہیں، اس پہ بھی اوتھ لیں گے، اور انشاءاللہ دوسرا مینڈیٹ بھی، چھینا ہوا مینڈیٹ بھی واپس، چوری کیا ہوا مینڈیٹ بھی واپس لیں گے، اور انشاءاللہ اسی 2008 فروری کو، جو 8 کو ہم جیتے ہیں، 9 کو ہمارے ہیں، الیکشن ہوا 8 کو، 9 کو نہیں ہوا ہے، 8 والا رزلٹ آ جائے گا، ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ۔ جیل میں کیسے وقت گزارا، کتنا مشکل تھا یہ وقت گزارنا آپ کے، ابھی بچوں کے حوالے سے، بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں، فیملی کا کس طرح تھا؟ کبھی کبھی مایوسی ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہاں پر، کیا کر دیں گے؟ کوئی ایسا وقت جو آپ کو بڑا ہوتا ہو کہ وہ سب سے مشکل دن تھا؟ اسامہ بھائی، میں بتاؤں گا، ایک تو میں 30 اگست کو مجھے گرفتار کیا گیا، 5.5 مہینے بعد میں نکلا ہوں۔ ایشو یہ تھا کہ ہم ہائیڈنگ میں تھے 9 مئی کے بعد، ہم وہاں سے ویڈیو دیتے تھے کہ جی چلو عوام سے کہ جی علی ہم نے غباروں کا پروٹیسٹ کرنا ہے، ہم نے ریلی نکالنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، پیچھے سے لوگ پکڑے جاتے تھے، ورکر گرفتار ہوتے تھے، انہیں ڈنڈے پڑتے تھے، پھر اگلے دن ہم اس کی مذمت کرتے تھے، تو وہ ضمیر ملامت کرتا تھا۔ پھر جب خان صاحب پکڑے گئے تو وہ ہائیڈنگ اندر سے، میں اس وقت میں کہتا ہوں میرے خان صاحب کے پکڑے جانے کے بعد وہ دن میرے زیادہ کرب تھے جو جیل میں گزرے، چونکہ خان صاحب اندر تھے، ہم باہر تھے، ہمارا ورکر پکڑا جا رہا تھا، ڈنڈے پڑ رہے تھے۔ دین میں نے گرفتاری نہیں دی، میں نے اپنی تمام لیگل فارمیلٹیز پوری کی، ساری پروٹیکٹیو بیل کے لیے کراچی آیا، ہائی کورٹ سے پکڑ لیا مجھے، اس کے بعد اس میں ڈکلائن ہوا، پھر جب میں چھوٹتا نیا کیس آتا رہا، تو جیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، میں اسامہ غازی سے کہہ رہا ہوں، آپ اس میں ہوم سیکرٹری سندھ، آصف حارث نواز، آئی جی جیل، ڈی آئی جی، جس کو چاہے لے لیں، کہ میں 5.5 مہینے CSW کنڈیم سیکیورٹی وارڈ، جس کو ڈیتھ سیل کہتے ہیں، کہ جب بلیک وارنٹ نکلنے کے بعد جو پھانسی کے سزائے موت کے قیدیوں کو 15 دن کے لیے بھیج جاتا ہے، میں ان 6 کھولیاں تھی جن میں سے اکیلا ایک کھولی بھی میں تھا، جو اندر سے ہی بند تھی، باہر سے ہی بند تھی۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، آپ کسی سے پوچھ سکتے، 5.5 مہینے ڈیتھ سیل میں، اور میرے 10 فٹ کے فاصلے پہ ایک اور پورا وارڈ تھا، 90 لوگ تھے، وہ بیچارے اللہ انہیں صحت دے، اللہ، میں ان کے ساتھ، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، وہ بیچارے ایڈس کے مریض تھے، اور ہم سب ایک ہی جگہ ہوتے تھے، اور وہ صرف اس لیے کہ میں کسی پریشر میں آؤں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے سب سے برا دن پوچھ رہے ہیں، وہ تھا 10 دسمبر رات کو 9 بجے سے 11 کی صبح 4 بجے تک، اس پورے رقص کا بہت بڑا گندا برا وقت تھا، آج نہیں تو کل بتاؤں گا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ملک میں لا قانونیت اس سطح تک جا سکتی ہے۔ بس میرے ساتھ بہت کچھ ہوا، لیکن صرف یہ تھا کہ ہم اس میں کھڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے غداروں میں شامل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں شامل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم رہا۔ پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، استخارہ کیا، قرآن شریف سے لاؤ زیادہ لگ گیا، میں کہتا ہوں کہ یہاں باہر بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، اور یہ طے ہو گیا کہ جی عزت اللہ اس کے پاس ہے، اور یہ تھا کہ جی والمکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کوئی تدبیر کچھ کر لے، آخری تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوگی، تو بس اس نے کھڑا کر دیا۔
اور اس کے بعد پھر جو سختی تھی، میں جب بھی کورٹ آتا تھا، اچھا کبھی ہوتا بلیسنگ ان ڈسگائز، اتنے سارے کیس بنے ہوئے تو اس میں فائدہ، ہر ہفتے میں 3-4 دن میری کورٹ میں پیشیاں ہو جایا کرتی تھیں، وہاں جا کے وکیل کے بیچارے ہمارے 2-4 گھنٹے کورٹ میں گزار دیا کرتے تھے، لیکن صرف یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جو چھوڑ کے چلے، اگر نہ جاتے شاید عمران خان گرفتار بھی نہ ہوتا، شاید ہماری یہ برا حال نہ ہوتا، لیکن جب ایک دم سے وہ گرنے لگے، جب پتوں کی طرح جھڑنے لگے تو لگا کہ پی ٹی آئی ایسی ہی کوئی وہ تھی، ایک وہ روئی کا بگولا تھی، کیا کہتے ہیں کہ وہ اڑ گئی ہوا میں، ایسا نہیں تھا۔ الحمد جو کھڑے رہ گئے وہ کھڑے رہے، لیکن جو چھوڑ کے گئے، بس بچے بھی کہتے تھے، فیملی بھی کہتی تھی، سب کا یہ ہوتا تھا کہ ایک سپورٹ تھی بچوں کی بھی کہ پاپا ویڈیو نہیں آنی چاہیے، پاپا ہم سب برداشت کر لیں گے، سب کچھ ہے۔ اور اسامہ بھائی کبھی ملیں گے آپ کو بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ضرور میں بتاؤں گا، میں بتاتا ہوں آف دی کیمرہ، میں سب کو بتاتا ہوں، چونکہ بہت کچھ ہے۔ ہم کسی نے شاید کسی کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو، ہمیں بہت سارے لوگوں کی عزت کا خیال ہے، بہت سارے اداروں کی عزت کا خیال ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اچھی بات ہے۔ جو لوگ چھوڑ کر گئے کیا واقعی پچھتا رہے ہیں؟ بس آخر مختصر سا سوال۔ پچھتا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے عمران خان گون کیس، وہ سمجھ رہے تھے عمران خان ختم، اب جاؤ کسی اور اس میں سوار ہو جاؤ، لیکن عمران خان نہیں ختم، پرویز خٹک کی سیاست دفن، جہانگیر ترین کی سیاست دفن، علی زیدی کی دفن، عمران اسماعیل کی دفن، علی اسد عمر کی دفن، فواد چودھری کی دفن، جو عمران خان کو دفن کرنا چاہ رہے تھے ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ دفن ہی رہے گی۔ ایک بندے کو جس نے غداری کی پارٹی میں واپس آنے نہیں دیں گے۔ یہ سب وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کو نہیں چھرا گھونپا، پوری قوم کے، پاکستان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حلیم زاہد شیخ صاحب۔